نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ الحمدللہ عز و جل جواہر رمضان پروگرام کی آج 23ویں نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے اور اس پروگرام کی ایک الگ نوعیت سے آج آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان کے اندر، اس پروگرام کا موضوع ہے جذبہ ایثار اور خدمت خلق۔ آج ہم نے خصوصی طور پر میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے صاحبزادگان کو ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے اور ایک خاص شعبے کے حوالے سے جو ان کی ایکٹیویٹی رہی ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ان کو مدعو کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت مرکزی خانقاہ طارق جہانگیر انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان میں میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے صاحبزادہ حکیم محمد شارق احمد طارق طارقی قادری سہروردی ابوالعلائی جہانگیری اس وقت موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ صاحبزادہ محمد فراز احمد طارق طارقی قادری سہروردی ابوالعلائی جہانگیری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خدمت خلق کے حوالے سے، جس طرح کل میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ نے موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا جو طریقہ کار رہا ہے خدمت خلق کے حوالے سے، اس کی بے شمار آپ نے واقعات کو ذکر کیا اور ایک تعلیم اور ایک بہترین تربیت فرمائی۔ جیسا کہ اور پروگراموں میں بھی آپ کے سامنے بارہا یہ ذکر ہوتا رہا کہ الحمدللہ عز و جل میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ نے خود بھی عملی طور پر خدمت خلق کا معاملہ فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اسی طرف راغب کیا ہے، اور اس کا ایک نتیجہ ہے الحمدللہ عز و جل، وہ یہ ہے کہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے ایک خصوصی جو آپ کا شعبہ ہے، جو شعبہ فلاحی کاموں سے متعلق ہے، مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ شعبہ مختلف امور پر کام کر رہا ہے، اور اس شعبے کے جو ذمہ دار ہیں الحمدللہ یہ دونوں صاحبزادگان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم جو ہے اس شعبے کے اندر کام کر رہی ہے۔ آج ہم ان سے ان کے اسی شعبے کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے کہ یہ بہت بڑا کام ہے خدمت خلق کرنا، اور ایسے وقت میں خدمت خلق کرنا کہ جہاں چاروں طرف بھوک و افلاس کا معاملہ ہو، پریشانیوں کے معاملات ہوں، تنگیوں کے معاملات ہوں، بیماریوں کی تکالیف کا ایک معاملہ ہو اور ایک خوف کی سی کیفیت ہو، اس وقت کے اندر باہر نکلنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ اقدامات کرنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور الحمدللہ عز و جل میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کی تربیت صاحبزادگان کو پہنچی، اور الحمدللہ ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ اس شعبے کو بھرپور انداز سے انہوں نے یہ سارے اقدامات کر کے پورا کیا، اور ہماری دعا ہے کہ اسی طرح اس شعبے کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ پہلا سوال صاحبزادہ شارق صاحب سے کہ صاحبزادہ حضور یہ بتائیے کہ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ نارتھ کراچی پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اور میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ نے کس غرض و غایت پر اور کس مقصد کے تحت اس شعبے کا خاص طور پر آغاز کیا، اس حوالے سے آپ بریف کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میاں حضور کی جانب سے جو ہمیں اغراض و مقاصد عنایت ہوئے، اس میں چند جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ شعبہ جات میں خانقاہ کی بنیاد، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، اس کے علاوہ اسپتال کی تعمیر، طبی کالج کی تعمیر، مسافر خانے کی تعمیر، لنگر خانے کی تعمیر،
میڈیا سیل کی تعمیر ماشاءاللہ، اور روحانی اور طبی کالج، انشاءاللہ چلہ گاہ کی تعمیر، جس میں جو میاں حضور کے مریدین ہیں، خلفاء ہیں، وہ وہاں آ کے اپنے اپنے جو اعمال ہیں وہ آ کے جو ہے وہ ادھر کریں۔ سما ہال کی تعمیر، جس میں انشاءاللہ جو ہے ہمارا سالانہ جو محفل کا انعقاد ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ادھر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے تربیتی ہال کی تعمیر، ان تمام اغراض و مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ سلسلے کی میاں حضور کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ایسے سفید پوش لوگوں کی کفالت کرنا اور ماہانہ چند افراد کی روزگار کی ترغیب کرنا، اور ان گھرانوں میں جو بچے ہیں جو ان حالات کے پیش نظر جو ہے جن کے تعلیمی معاملات رک گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جتنی آسانی کر سکیں، ان کو جتنی فیسلٹیز مہیا کر سکیں وہ ان کو دیں، اور ان کے تعلیمی معاملات کو بھی لے کے چلیں انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ آپ تمام احباب نے سنا کہ کس طریقے سے میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ نے ایک ویژن دیا ہے، اور اس ویژن کی تفصیل آج صاحبزادہ حضور نے بتائی ہے، اور یہ معمولی ویژن نہیں ہے، یہ بہت آسان نہیں ہے خانقاہ کی تعمیر کرنا، یہ بہت آسان نہیں ہے مسجد بنانا، یہ آسان نہیں ہے ہاسپٹل کا قیام کرنا، آسان نہیں ہے یونیورسٹی کا قیام کرنا، آسان نہیں ہے لنگر خانے کا قیام کرنا۔ تو یہ بہت بڑا ویژن ہے، اور میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ نے یہ ویژن الحمدللہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے صاحبزادگان کے کندھوں پر، اور اسی طرح میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے جو خلفاء ہیں ان کے کندھوں پر رکھا ہے، اور آپ تمام احباب کا اس میں ہر طرح کا تعاون درکار ہوگا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح آج آپ تعاون کر رہے ہیں اسی طرح آپ کا یہ تعاون برقرار رہے گا۔ صاحبزادہ فراز طارق صاحب سے سوال ہے کہ حضور اس شعبے کے حوالے سے ایک معاملہ رہا کہ آپ ہم نے دیکھا، اور ہم نے گاہے بگاہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس چیز کو لوگوں کو بتایا کہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کھانے کا، اناج کا، راشن کا، اور یہ ضروریات میں سے ہر گھر کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، آندھی ہو، طوفان ہو، کرونا ہو، وبا امراض ہو، بھوک بچے کو بھی لگتی ہے، بوڑھے کو بھی لگتی ہے، گھر کے ہر فرد کو بھوک لگتی ہے، اور اسے لا محالہ دن میں 2 مرتبہ کھانے کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا، اور ایسے وقت میں کہ جب ایک کرونا کا جو ہے وبائی معاملہ تھا، ہر بندہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تقسیم، راشن کی تقسیم کے سلسلے کو آپ نے کس طرح یقینی بنایا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کہ یہ میاں حضور کا حکم تھا، جی، دوسری چیز کہ ہمیں خود بھی دلچسپی ہے، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ سے سارے یہ ماشاءاللہ سے ہمارے خلفاء ہیں میاں حضور کے، تو ان سب کو ان سب چیزوں میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک ساتھ ہو کے ایک پیٹرن پہ آگے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ میاں حضور کا حکم تھا راشن کی تقسیم کے لیے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سمجھ لیں کہ لاک ڈاؤن کے تیسرے دن سے ہم نے اس کا آغاز کر دیا تھا، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے اب تک کے 1400 گھرانوں میں یہ راشن تقسیم کیا جا چکا ہے، ماشاءاللہ، اور دن رات جیسے یہ کام چل رہا ہے کہ رات میں ہمارا یہ ٹائم ہوتا ہے رمضان کے اندر کہ دن میں افطاری ہم لوگ خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور افطاری کے روزانہ کی بنیاد پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہے کہ راشن افطار کے بعد سے پھر راشن کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جی، تو پھر وہ راشن کی پیکنگ کا جو سلسلہ ہے وہ 10 سے 11 تک کی چلتا ہے، اس کے بعد وہ گھروں پہ جا کے رات کے اندھیرے میں وہ دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیے راشن کی تقسیم کا ایک بڑا اہم پہلو ہے، وہ صاحبزادہ شارق صاحب سے میں پوچھوں گا کہ یہ جو بات ہے کہ رات کے وقت میں اس کو تقسیم کرنا، صاحبزادہ حضور یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ کیونکہ یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے جو بھی اقدام ہوتے ہیں فلاحی ان کو بہت زیادہ پوشیدہ رکھتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ رہا ہے، یہ ان کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ رات کے وقت میں اپنے کندھے کے اوپر بوری رکھ کر ضرورت مندوں کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے۔ آج اسی سنت کو الحمدللہ مرکزی خانقاہ سے جو ہے وہ جاری کیا گیا، تو کس طرح یہ ذہن کے اندر آیا اور کس طرح کا معاملہ رہا؟
جی کامران بھائی، بالکل یہ میاں حضور کے حکم کے مطابق جو ہے ہم نے یہ رات کا جو سسٹم رکھا، یہ میاں حضور نے ہی ہمیں فرمایا کہ جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عزت نفس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے اور جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے احباب، ہمارے پڑوسی یہ دیکھے کہ ہماری کوئی مدد کرنے آیا ہے. تو ان سب کی جو ہے وہ عزت نفس کی پیش نظر میاں حضور نے ہمیں یہ احکام جاری کیا کہ بھائی آپ جو بھی ہیں راشن کی تقسیم وغیرہ کا سلسلہ جو آپ رکھیں گے وہ آپ جو ہے وہ رات کے پہر میں رکھیں گے، تاکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں کی نظروں سے بچ کے ہم جو ہے نا وہ ان لوگوں کے گھروں تک یہ راشن بآسانی پہنچا دیں. سبحان اللہ. دیکھیے بڑا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم و کرم و فضل فرمائے. ہر بندے کی اپنی عزت نفس ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ میں جا کر لائن میں لگوں اور لگ کر جو ہے وہ مجھے سب دیکھیں، میری ویڈیوز بنائیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. بڑا دل دکھتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بیچارہ پریشان حال موجود ہو، اور دوسری طرف ایک تھیلی دی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ تصویر لی جا رہی ہو. میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے اس معاملے کے حوالے سے خاص تربیت فرمائی، اور الحمدللہ اس تربیت کا اثر کے صاحبزادگان نے اس کے اوپر پورا عمل کیا کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کا کام ہو جائے رات کے اندھیرے میں. پڑوسی کو بھی علم نہ ہو کہ اس کے پاس، اس کے گھر کے اندر کسی ویلفیئر سے، کسی ادارے سے کچھ راشن یا کوئی سلسلہ کیا جا رہا ہے. تو یہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی تعلیمات ہیں. صاحبزادہ فراز صاحب سے ایک اور سوال ہم کریں گے کہ یہ بتائیے صاحبزادہ حضور کے ایک جو ہے وہ سلسلہ آپ نے کیا تھا کھانے کھلانے کے حوالے سے، اور یہ بزرگوں کا معاملہ رہا ہے کہ وہ لنگر وغیرہ بناتے ہیں، بنانے کے بعد جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں. ایک تو تھا راشن کا معاملہ، اسی طرح آپ نے باقاعدہ جو ہے افطاری کے حوالے سے کوئی پیکج وغیرہ بھی تیار کیا تھا. جی ہاں، پیکج وغیرہ بھی تیار کیا ہے ہم لوگوں نے کہ باکس جو ہے ایک انفرادی افراد یعنی ایک افراد کا وہ پڑ رہا ہے ہمیں 150 روپے کا. صحیح. خود بنانے کے بعد. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے ڈیلی کا سلسلہ یہی رہا کہ لاک ڈاؤن سے لے کے رمضان تک 100 افراد کا کھانا چلتا رہا مرکز سے، اور اب افطار کے اندر رمضان کے اندر یہی مرحلہ چل رہا ہے کہ روزانہ 100 باکسز ہم لوگ افطار کے نکال رہے ہیں. سبحان اللہ. تو 150 روپے کا اس میں ایک باکس ہمیں پڑا ہے جس میں ہر ایک چیز موجود ہے اس میں کہ ایک افراد کھائے، اور الحمدللہ اس کا اتنا ہوگا کہ آپ خود بھی ایک مرتبہ دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کہ اس میں وہ ہر چیز موجود ہے کہ جو ہم خود کھاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم نے کوئی الگ سے کوئی سیٹ اپ نہیں رکھا ہوا، جو افطار بناتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کے لیے، اور وہی اس میں سے ہم بھی روزہ افطار کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم فرمائی بیٹا جو کھاؤ وہی کھلاؤ. سبحان اللہ. مطلب دیکھیے کہ یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے بہت اعلیٰ چیز پسند کی ہے اور غریب غربا کے لیے کم تر چیز پسند کی. فرما رہے ہیں کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی طرف سے یہ خاص تاکید ہے کہ جو اپنے لیے جو خود کھاؤ وہی لوگوں کو کھلاؤ، اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہو، تاکہ اس کے دل سے ایک جو ہے وہ دعا کا معاملہ ہو. جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں جائے گا تو یقینی سی بات ہے ایک دعا اس کے دل سے نکلے گی. آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں لائیو کال کر کے. نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 032469811717. یہ نمبر نوٹ کر لیجئے 032469811717. آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق، ویلفیئر سے متعلق، وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائیو اگر آپ اس شعبے کے حوالے سے کوئی فنڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. صاحبزادہ شارق صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک سلسلہ رہتا ہے کہ صرف کچھ ایک چیز کے اوپر فوکس کر لیا جاتا ہے، راشن کی تقسیم. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ویلفیئر کے اندر صرف یہ راشن کی تقسیم کا معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے علاوہ دیگر ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی معاملہ رہا ہے. خاص طور پر وہ بچے کہ جن کے ساتھ تعلیمی
معاملات رہے ہیں اس کی پریشانیوں کا معاملہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کی فیسوں کا جو معاملہ تھا وہ بھی گھر والوں سے نہیں ہو پایا، تو اس حوالے سے کیا اقدامات ہوں گے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا یہ لائے عمل ہوگا کہ جب اسکولس وغیرہ یہ سب چیزیں کھل جائیں گی جی، تو ہم ایسے گھرانوں کے جو بیچارے اپنے جو ہے فیس، بچوں کے یونیفارم، بچوں کے جو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذات سے، ٹرسٹ سے جو آسانی ان کے لیے مہیا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. بالکل ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات میں ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے وسائل بڑھتے ہیں تو ہم اس معاملے کو اور وسیع کریں گے اور بڑا کریں گے انشاءاللہ، اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. اچھا صاحبزادہ فراز صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے اس ایونٹ کے اندر لوگوں کا کس طرح کا ساتھ رہا ہے؟ آپ کے دوستوں کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہے؟ کس طرح آپ کا ساتھ دیا انہوں نے؟ آپ کے دیگر دوست احباب کا کیا معاملہ رہا؟ کامران بھائی، یہ تو آپ خود ان سے پوچھیں گے، وہ خود بتائیں گے. اور ماشاءاللہ سے میں دیکھیں پیٹھ پیچھے کسی کو ایک تو غیبت کی عادت نہیں، اور ماشاءاللہ سے دوست اللہ نے سب سے ایک اچھی چیز ہوتی ہے نا کہ دوست ہونا انسان کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. صحیح. تو وہی ہے کہ سب سے اچھے ماشاءاللہ سے اللہ کے کرم سے کہ یہ دوست ملے جنہوں نے 4 دن میرے ساتھ یہاں موجود ہو کے مرکزی خانقاہ میں جو اپنے گھر نہیں گئے، صحیح. جن کے میں خود گواہ ہوں کہ وہ 4 دن انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے پیکنگیں کرائی ہیں راشن کی. کیونکہ جو راشن تھا 1400 کے قریب گھرانوں کا، اس میں پیکنگ کرنا ہمارے لیے ایک سمجھنے کہ بہت بڑا ٹارگٹ تھا. صحیح. تو وہ ہمارے اپنے دوستوں نے، اور ماشاءاللہ سے شارف بھائی کے سمجھنے کہ شارف بھائی ہمارے ساتھ تھے، اور شارف بھائی جیسے کہہ رہے تھے ویسے کر رہے تھے. تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے سر پہ موجود ہو، ٹیم کے لیڈر بھی ہوں، اور اس کے بعد پوری ٹیم ورک کر رہی ہو. اور 4 دن 5 دن ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے ایک ہماری جو ٹیم کے لڑکے ہیں انہوں نے اپنا ٹائم دیے. ان کے والدین نے سب سے بڑی بات ہے کہ کوآپریٹ کرا ہمارے ساتھ، کہ اگر ہم نے ان کو فجر میں کال کری ہے کہ بھائی فجر ہو رہی ہے، آپ نے صبح کا بولا تھا کہ صبح میں آ جائیں گے، تو صبح 7 بجے آپ کو پہنچنا ہے یہاں پہ، کہ نائٹ تک کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ڈے میں وہ لوگ آئیں، دوسری ٹیم جو ہے وہ آئی ہے. تو اس حساب سے بھی ہم لوگ لے کے چلے ہیں. تو 24 گھنٹے ورک چلتا رہا ہے، سمجھ لیں آپ یہ کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے کہ اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا یہ ہمارے لیے سب سے خوشی اور کامیابی کی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی سلسلہ، کوشش بھی یہی ہے کہ یہ سلسلہ نہ رکے. انشاءاللہ یہ کبھی نہیں رکے گا، اور میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کا یہ صدقہ ہے، اور آپ کی وسادت، آپ کے وسیلے سے یہ کام جاری ہے اور یہ جاری رہے گا. اور بہت بڑا کام ہے، بہت یہ تو خوش آئین بات ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے دور میں الحمدللہ ایسے دوست موجود ہیں کہ وہ رات بھر ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ایونٹ میں، اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل رہے. اچھا صاحبزادہ شارق صاحب، اس راشن کی تقسیم کے اندر کچھ ایسے مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ مناظر جو ہے وہ دکھ پر مبنی ہوں گے، تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کے علم میں لانے کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ آپ کی نظر سے گزرا ہو تو وہ شیئر کیجئے، تاکہ جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہو کہ یہ کس طرح آج جو ہے امت پریشان حال ہے. جی کامران بھائی، 2-3 ایسے حالات اور واقعات میری نظروں سے گزرے ہیں جو واقعی میں بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف دہ اور جو ہے نا بہت زیادہ افسردہ کر دیا مجھے. وہ یہ کہ میں ایک گھر میں گیا، وہاں پہ مجھے وہاں سے جو ہے کسی کی میسیج آیا تھا کہ بھائی فلاں گھر میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، آپ آگے خود جو ہے نا ان کی حالت دیکھیں اور ان کو راشن مہیا کریں. تو خیر میں حالت دیکھنے تو نہیں گیا، میں ان کو راشن دینے گیا تھا. لیکن وہ باجی جو تھیں انہوں نے مجھے اندر بلایا، تو میں اندر جب گیا تو ان کے جو ہسبینڈ تھے، ان کے ہسبینڈ کے ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھیں. اور ان کی جو وائف تھیں، جو باجی مجھے لے کے گئی تھی، جن کے ریفرنس سے میں گیا تھا، ان کی وائف خود بیچاری دمے کے مرض میں مبتلا تھی. اس کے علاوہ جو ان کے گھر میں جو روزگار کا سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بستر پہ بیچارہ بیٹھ کے وہ بارے پھلا کے اپنے بچوں کو دیتا تھا، اور وہ باہر جا کے جو ہے ان کو بیچتے تھے، اور جو پیسے کماتے تھے بس وہ ان سے ہی ان کا جو ہے وہ گزر بسر چل رہا تھا. ایک ایسا واقعہ گزرا، اور ایک واقعہ جو ہے ابھی میرا تقریباً 3-4 دن گزرے ہیں، تازہ واقعہ. ایک بیچارے بڑے صاحب آئے کاٹن کے سوٹ میں، پیدل چلتے ہوئے آئے، اور
میں بذات خود ان کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں, کیا حیثیت رکھتے ہیں. وہ آئے میرے پاس, انہوں نے مجھے سائڈ میں بلایا, انہوں نے بولا بیٹا تمہیں پتہ ہے میں خود جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا لوگوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ, صدقات, فطرات یہ سب بانٹتا رہتا تھا, لیکن حالات کی وجہ سے جو ہے اب میں اتنا ٹوٹ چکا ہوں کہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا شرمندگی ہے تمہارے پاس آنے کے لیے کہ مجھے جو ہے نا راشن کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو میں نے ان کو بولا کہ انکل آپ گھر جائیں, میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے لیے راشن کی کوئی ترکیب کرتا ہوں. تو انشاءاللہ راشن, اور ایسے لوگ, ایسے دوست احباب کے گھر سے بھی ہمارے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ رابطہ کیا, ہم نے رابطہ کیا, ہمیں پتہ ہے بھائی اس کے حالات کیسے کیسے نہیں ہیں, ہم نے رابطہ کیا. تو ایسے ایسے لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہمارے اپنے ایریے سے, ہمارے اپنے محلے سے, کہ ہمارے سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار اس گھر کو بھی راشن کی ضرورت ہے. اللہ. اور باقاعدہ ان لوگوں نے یہ بولا کہ بھائی آپ جو ہے نا, آپ بھائیوں میں سے کوئی ہمارے گھر خود نہیں آئیے گا چل کے, ہم شرمندہ ہوں گے, ہم جو ہے نا آپ کی نظروں سے نظریں نہیں ملا پائیں گے کبھی. تو ہم نے ان کے لیے پھر اپنے دوست احباب اور دوسرے لڑکے, باہر کے لڑکے جو ہے وہ ہائر کیے, اور ان لوگوں کے ذریعے جو ہے ان لوگوں کو رات کی تاریکی میں راشن پہنچا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے, اس وبائی مرض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے کہ بڑی تکلیف میں لوگ گزرے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور فرمائے. صاحبزادہ فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ لنگر میں فی کس اور راشن میں فی گھر پر کتنے اخراجات آتے ہیں؟ دیکھیں لنگر کے سسٹم میں تقریباً ڈیلی بیسس کا جو حساب ہے کہ اگر 100 افراد کا کھانا ہے تو کم سے کم بھی وہ 4 سے 5 ہزار روپے میں تیار ہوتی ہے دیکھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور راشن کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ نارمل کوئی راشن کا کاغذ ہم بناتے ہیں کٹا, تو کٹا اگر ہفتے کا بنائے تو وہ پڑتا ہے ہمیں 2000 کے قریب کا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ماہانہ بناتے ہیں تو اس کا ایوریج جو پڑتا ہے ہمیں وہ 5 سے 5,500 4,000 اس درمیان میں فگر آتا ہے اس کا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ہے اس کی ترکیب کہ ہمیں اگر کسی بھی چیز کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا ٹارگیٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ, اور سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ان گھر کے افراد کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کی بات میں اس کے علاوہ جو ہے ہم ان افراد جن کی ہم نے جو ہے فہرست تیار کی ہے, ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک جو ہے میاں حضور نے ایک جو ہے وہ ہمیں احکام اور جاری کیا ہے کہ ان لوگوں کے روزگار کا جو ہے, ان کے ذریعے معاش کا جو ہے وہ ایک کوئی ترکیب کی جائے. صحیح. تو الحمدللہ ہم لوگ کا اگلا لائے عمل یہی ہے کہ جو ہے انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے ہم روزگار فراہم کریں گے, اور جس کے لیے ہمیں فی گھر 15,000 روپے کی ضرورت ہے کہ فی گھر کم سے کم اگر ہم منیمم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بھی اگر کسی کو ہم روزگار کرائیں گے تو وہ 15 سے 20,000 روپے کے درمیان میں ہمیں جو ہے نا اخراجات ہوں گے. اور اسی حوالے سے پھر ان گھرانوں کے جو بچے ہیں ان کے جو تعلیمی معاملات دیکھنے ہیں تو ان کے تعلیمی معاملات کے حوالے سے بھی ہمیں فی بچہ جو ہے وہ 3 سے 3,500 جو ہے ایوریج ہے, جس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے دینی تعلیم کے معاملات, دنیاوی تعلیم کے معاملات, اور پھر انشاءاللہ ان کے کورسز وغیرہ, ان کے یونیفارمز وغیرہ, ان کے ایڈمیشنز وغیرہ, یہ ساری چیزیں ایک جو ہے نا پلیٹ فارم پہ لائیں اور ان سب چیزوں کو لے کے چلیں. تو جیسے جیسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسائل بڑھائے گا اور لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, میاں حضور انشاءاللہ نظر ثانی کریں گے ہمارے اوپر, تو ہم اس کام کو اور وسیع کریں گے. اور انشاءاللہ اب ہمارا جو آئندہ آنے والا جو ہمارا ایک اور لائے عمل ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں سے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں ایسے کہ بھائی ہمارے یہاں جو ہے نا پانی کی بہت قلت ہے. صحیح. تو واٹر بورڈ والے ابھی تک وہاں نہیں پہنچے. کراچی میں بہت ساری ناردرن بائی پاس پہ چھوٹے موٹے گوٹے ایسے ہیں جہاں سے ایسے میسیجز آئے ہیں, پاپا کے مریدین وغیرہ محبت کرنے والے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کے لیے ہم برموں کا جو ہے وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم کریں گے کہ جو ہے نا وہاں پہ پانی ان کو مہیا کر سکے. صحیح. بلکہ میرا تو میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں بھی اور آپ کی بارگاہ میں یہ مشورہ ہے کہ RO پلانٹ جو ہے یہ بہت جو ہے اچھا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے, اس پر بھی آپ کوشش کیجیے. اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے. دیکھیے حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اقدام کیا, ایک نیکی کی, اور وہ نیکی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں.
تو آپ فرمائیے کہ میں کیا صدقہ کروں. تو اس وقت جو ہے پانی کی بڑی قلت تھی. ایک کنواں تھا اور وہ ایک کافر کے پاس تھا, اور وہ کافر جو ہے مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو وہ پانی بیچا کرتا تھا اور پھر ترجیح دیتا تھا, مسلمانوں کو منع کر دیتا تھا, نہیں دیتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد, اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے, تو تم پانی کا کنواں جو ہے مسلمانوں کے لیے خرید لو. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا, اور کنواں خریدنے کے بعد اس کو وقف کر دیا. بڑا طویل واقعہ ہے حدیث مبارکہ کے اندر, وہ کنواں بھی کیسے خریدا گیا, اتنی آسانی سے نہیں, منہ مانگی قیمت کے اندر وہ جو ہے کنواں خریدا گیا. المختصر یہ کہ وہ کنواں خریدا, اور خریدنے کے بعد اس کنویں کے اوپر لکھ دیا کہ ھذا البئر لأم سعد رضی اللہ تعالی عنہا, کہ یہ جو کنواں ہے یہ مختص ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. اور الحمدللہ اس سے لوگ سیراب ہوئے, مسلمانوں کو فائدہ پہنچا, اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے اور اس کی برکتیں ہم اٹھا رہے ہیں. تو یہ روایت ہمیں اپنے اصحاب سے بھی ملی ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر, خصوصاً کراچی کے اندر, پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوں گے, نیوز چینلز پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ بے شمار مقامات پر ایسا ہے کہ پانی آ رہا ہے لیکن سیوریج کے اندر گٹر کا پانی ملا ہوا ہے. پانی استعمال کرنے کے لیے انہیں پانی کو خریدنا پڑتا ہے پینے کے لیے. غسل جو ہے کرنے کے لیے 15-15 20-20 دن تک نہاتے نہیں, گھر والے کے پانی نہیں ہے نہانے کے لیے. تو الحمدللہ ایک بہت بڑا کام اس حوالے سے بھی ہونے جا رہا ہے, اور اس کے لیے آپ تمام احباب کا تعاون ہمیں چاہیے ہوگا. آر او پلانٹ کے لیے بھی آپ خصوصی طور پر تعاون کریں. اس کے علاوہ جو صاحبزادہ حضور نے جتنے بھی اپنے آگے کے لائے عمل ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا, آپ تمام احباب سے اس کے حوالے سے خصوصی طور پر تعاون کی درخواست ہے. آپ لنگر کے لیے تعاون کر سکتے ہیں, ماہانہ راشن کے حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کی تعلیم, دنیاوی اور دینی تعلیم کے حوالے سے جو اخراجات ہیں, یونیفارم, کتابیں, کاپیاں اور دیگر سہولیات کے حوالے سے, اس حوالے سے آپ جو ہے تعاون کر سکتے ہیں. اسی طرح فراز صاحب ایک سوال ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ایک حصہ آپ کی طرف سے, مرکزی خانقاہ کی طرف سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے بھی مختص ہوا, اور اس کے اندر مجھے جہاں تک میرے علم میں آیا کہ کوئی بھی زکوٰۃ کا معاملہ نہیں تھا, سفید بالکل پیور رقم تھی, اور وہ سید زادوں کو پہنچی. وہ کس طرح کے معاملات ہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو بھی کام ہوا ہے وہ فہرست بائی فہرست ہوا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی سادات فہمیاں تھیں, جی, تو اس حوالے سے ان کے بالکل ہم نے ایک الگ ایک فہرست تیار کی تھی. جو فہرست تیار کی گئی ان کو ہم لوگوں نے, کامران بھائی, سلسلہ ایسا ہے کہ ان کو ایک تو 4 کے بیچ میں جا کے دینا یا 4 کے بیچ میں جا کے بلانا, تو وہ بھی ہمیں مناسب نہیں لگا. صحیح. تو کچھ کا ہم نے ایسے کرا کہ ہم نے اپنے ساتھ لے جا کے, جیسے انہوں نے جو چیزیں لیں وہ سب لینے کے بعد بند ہاتھوں میں ہی ان کے ہاتھ ملا کے ان کو پیسے دیے, اور انہوں نے ہمارے سامنے وہ چیز پرچیز کری. اللہ. تو پھر ہم اس طرح سے ہم نے بہت ساروں کو کرا, اور بہت ساروں کو ایسے کرا کہ رات کی تاریخیں میں ہم نے بولا کہ بھائی بالکل لیٹ نائٹ ہے, فجر سے کچھ وقت پہلے, کہ ہم نے بولا آپ اپنی گلی کے بالکل کارنر پہ باہر آ کے کھڑے ہو جائیں. تو ہم نے وہاں تک پہنچا کے واپسی آ گئے. اسی طرح شارق بھائی, خواتین کے معاملات کے اندر کون کون سی احتیاطی تدابیر رکھی, کیونکہ ان کا پردہ داری کا بھی معاملہ ہوا کرتا ہے, عزت نفس کا بھی مسئلہ رہتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری NGOز اس حوالے سے خیال نہیں کرتی. تو آپ کے اس معاملے کے حوالے سے کیا اقدامات رہیں گے؟ جی, خواتین کے حوالے سے ہم نے یہی جو ایک طریقہ کار اپنایا ہے, وہ یہ طریقہ کار اپنایا ہے کہ جو بھی لیڈیز ہم سے رابطہ کرتی تھیں, ہم ان سے بولتے تھے کہ بھائی اپنا جو ہے ہمیں ایڈریس, اور گھر میں اگر کوئی جینٹس ہے یا کوئی بڑا ہے, یا پھر اگر آپ کے ہی ہم نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آتے ہوئے, کوئی اگر ہمیں راستہ وغیرہ تھوڑا سا دشواری ہو پہنچنے میں, تو ہم نے یہ کرا کہ ہم نے ان کے گھروں تک پہنچے. ہم نے بولا کہ ہم یہاں پہ راشن رکھ کے گیٹ بجا کے ہم پھر چلے جائیں.
پیٹھ دکھا کے چلے جاتے تھے تو وہ پیچھے سے جو ہے ہمارے راشن جو ہے وہ اپنا ریسیو کر لیتے تھے. تو الحمدللہ اس بات کا بھی بہت خیال رکھا گیا ہماری طرف سے. اور میں اس بات کو اتنے کانفیڈنٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی راشن تقسیم کیا ہے نا وہ میں نے خود بذات خود جا کے دیا ہے, سبحان اللہ, ان کے گھروں تک. تو اس وجہ سے میں فل کانفیڈنٹ ہو کے بات کر سکتا ہوں کہ ہاں بالکل جو ہے نا ان کے جو ہے وہ پردے کی اور ساری چیزوں کی جو ہے نا پاسداری کرتے ہیں. اچھا ایک بات دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ صاحبزادگان کی ایکٹیویٹی صرف الفاظوں پر مبنی نہیں رہی ہے, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی منصب ملتا ہے, کوئی عہدہ ملتا ہے, تو وہاں آرڈر صرف چلائے جاتے ہیں, تم یہ کر لو, تم وہ کر لو, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. یہاں الحمدللہ یہ معاملہ نہیں ہے, عملی طور پر خود کیا, خود ہاتھ سے اپنے راشن خریدا, لے کر آئے, کندھوں پر رکھا, خانقاہ پہنچایا, خود باندھا, باندھنے کے بعد پورا تیار کیا اور خود جا کر گھروں پر پہنچایا گیا. تو یہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کی تعلیمات کا اثر آج آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج ان صاحبزادگان کو سامنے لانے کا مقصد بھی یہی تھا. دیکھیے بہت سارے اقدامات یہ چلتے آ رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کر کون رہا ہے, کہ کون ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ نے کس کس کو یہ ذمہ داری دی ہے. آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے صاحبزادگان کس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم جو ہے کس طرح مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے حوالے سے ان تمام امور کے حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سمپل, آپ یہ جو نمبر ہے 0324-698-1717 آپ اس پر کال کر لیں, واٹس ایپ کے اوپر آپ میسیج کر دیں کہ میں ٹرسٹ کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہوں, خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا. یہ اکاؤنٹ نمبر سب جگہ ایک ہی چل رہا ہے, وہ اکاؤنٹ نمبر میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے. آپ اسی اکاؤنٹ کے اندر میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی میں بیان کر لیتا ہوں, آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ آپ کو پوسٹ کی صورت کے اندر تمام پیجز سے مل بھی جائے گا. اور بالفرض اگر پیجز سے آپ نہیں ڈھونڈ سکے تو آپ سیدھا کال کر لیں, انشاءاللہ آپ کو مکمل آپ کو اس کے حوالے سے تفصیل بتائی جائے گی. اکاؤنٹ ٹائٹل جو ہے وہ طارق احمد ہے, اور بینک ہے الحبیب, اور IBAN نمبر ہے PK20BAHL1166098100462319. 4 کے چورنگی برانچ, سوئفٹ کوڈ PKKABAHL, برانچ کوڈ ہے 1166. اگر یہ پورا آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ نمبر پر میسیج کر دیں, کال کر لیں. انشاءاللہ یہ ذاتی طور پر میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے صاحبزادگان کے انڈر میں ہے یہ نمبر, اور وہ خود ہی اٹینڈ کریں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ کو مکمل ساری تفصیلات بتائیں گے. جب آپ کا فنڈ جو ہے وہ آ جائے گا تو میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں پیش بھی کریں گے. پیش کرنے کے بعد وہ سارا معاملہ ہوگا, نام پیش کیا جائے گا تاکہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ سے خصوصی دعا کا معاملہ ہو. ہم اپنے پیغام کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے صاحبزادگان کا خصوصی حوصلہ بڑھائیے. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے شارق بھائی؟ اچھا کامران بھائی, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو سوال جو بھائی نے کیا, آپ نے جواب دیا, اس میں ہمارے 4 سے 5 شعبے ہیں جو بھائی یہ کلیئر کر دیں, جو پیمنٹ وغیرہ جو بھی اپنا حصہ ملا ہے اس کے بعد وہ کلیئر کر دیں ڈیٹیل میں کہ بھائی یہ میں نے صدقہ زکوٰۃ کی صورت میں دیا ہے, فطرے کی صورت میں دیا ہے, یا جس بھی صورت میں دیا ہے, تاکہ ہمارے 2-3 الگ الگ کانسیپٹ ہے, 2-3 الگ الگ شعبے ہیں کہ سید سادات لوگوں کے لیے وہ ہم زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے فی سبیل اللہ, اگر آپ تحفہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے, تحفتاً ان کو رقم بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے, تو وہ الگ آپ بتا دیں کہ بھائی یہ سید سادات فیملی کے لیے ہے, یا پھر یہ زکوٰۃ ہے, یہ صدقہ ہے, یہ فطرہ ہے, یہ اور جیسا کہ ہمارا آنے والا شعبہ انشاءاللہ جو ہے بقرہ عید کا ہمارا جو وہ ہے, تو اس میں جو ہے ہمارا 11,000 روپے جو ہمارا فی حصہ جو ہے ہم نے مختص کیا ہے. تو انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی
اجتماعی قربانی کا جو معاملات ہوں گے وہ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری نارتھ کراچی پاکستان کے ذریعے سے ہوں گے انشاءاللہ. اور میں صرف یہی کہوں گا کہ کامران بھائی، میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس نازک صورتحال میں ہمارا ساتھ دیا اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ملایا. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، دولت میں برکت عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے اور سلسلے کی، میاں حضور کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اقدام کو اس میں خیر فرمائے، خیر کا نزول فرمائے، برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے. اور جتنے لوگ ہیں تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے. دونوں جہان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے. آپ تمام احباب سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ آپ اسی طریقے سے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے شعبہ جات کے حوالے سے تعاون رکھیے اور حوصلہ افزائی کیجیے. اگر کہیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں مشورہ دیجیے اور آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخری الفاظ صاحبزادہ حضور کچھ فرمائیں گے ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے؟ امن میں بس یہی میں کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے کہ آپ سب سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے نا کہ وہ انسان کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک نماز ہے، روزہ ہے، وہ دیکھیں ہم پہ سب چیزیں ماشاءاللہ سے فرض ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ انسانوں کی خدمت ہے. تو پھل کی خدمت اگر کرنا ہے نا انسان کو تو وہ کسی چیز کو نہ دیکھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر ان کو کرنا ہے، اگر واقعی اگر محبت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو بھی اور بھائیوں کو بھی، سب کو، بہنوں کو، سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اسی چیز کے اوپر اپنی امت کا زور دیا کہ پڑوسیوں میں وہ انہی لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوگی. کہ انسان جو پہچانا جاتا ہے وہ صرف اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے کہ اگر اس نے خدمت کری ہے تو لوگ، ایک افراد بھی اس کے لیے دعا کرے گا نا، کیا پتہ وہ اسی وقت قبول ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، اپنا بس فضل میرا فرمائے. یہی میسیج ہے لوگوں کے لیے کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ملائیں اور میاں حضور کے اس ویژن پہ جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے ہمارا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے وسائل بڑھیں گے، میں دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ ہم اس کام کو اور وسیع کریں گے اور اس کار خیر میں زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ نافلہ کی صورت میں، فی سبیل اللہ سید سادات فیملیوں کے لیے توفتاً جو بھی کوئی اگر حصہ ملانا چاہتا ہے وہ میاں حضور کے اکاؤنٹ پہ ڈائریکٹ ملائے اور شامل کرے، اس میں جو ہے وہ جمع کرائے. اور اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ پھر ٹرسٹ کے آفیشیل نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے جو ہے وہ باقی ڈیٹیل لے سکتے. اچھا، ٹرسٹ کے حوالے سے آپ تمام احباب کو ایک بات یہ بتا دی جائے کہ الحمدللہ ویلفیئر کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر ایک باقاعدہ چینل لانچ ہو چکا ہے. آپ کو وہاں پر تمام جو ہے ویلفیئر کی ایکٹیویٹی آپ کو نمایاں نظر آئے گی کہ ویلفیئر کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کس طرح راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، کس طرح اور دیگر معاملات کیے جا رہے ہیں. تو اس چینل کو آپ لازمی جو ہے یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں، طارق جہانگیری ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے نام سے یہ چینل ہے یوٹیوب کے اوپر. اسی طرح فیس بک کے اوپر یہ پیج باقاعدہ بنا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ لازمی لائک کر لیجئے. اور جتنی بھی ویڈیوز ہیں، تمام جتنے بھی سلسلے کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں، ان تمام ویڈیوز کو آپ شیئر کریں، اپنے جو بھی پیجز ہیں اس پر شیئر کیجئے، FB ID کے اوپر آپ شیئر کیجئے. اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں جو ہے وہ شیئر کیجئے. انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام جو ہے گاہے بگاہے آپ کو پہنچتے رہیں گے. ایک بھائی نے سوال کیا کہ باہر کے ملک والے اور انڈیا والے کیسے جو ہے پیسے جمع کروا سکتے ہیں. دیکھیے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہم یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اس کے اندر آپ دیگر جو ممالک سے ہیں وہاں سے تو آپ بھجوا سکتے ہیں. انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر یہ معاملہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی نہیں بھجوا سکتے، لیکن چند دنوں میں ہم جو ہے پے پال کی یا اسی طرح جو سروسز ہیں جو آل ورلڈ جو ہے وہ تیار ہیں،
آل ورلڈ سے جو ہے وہ فنڈنگ کا معاملہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ چند دنوں میں وہ بھی لانچ ہو جائے گی تو اس کا مکمل ایڈریس بھی آپ کو دے دیا جائے گا. لیکن انڈیا والے اگر چاہتے ہیں کہ ہم انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں، فوری بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو انڈیا کے علاوہ دیگر جو ممالک کے اندر میاں حضور کے مریدین اور خلفاء موجود ہیں، ان کے وسیلے سے میاں حضور کے اکاؤنٹ کے اندر فنڈنگ کا معاملہ بھی کیا جا سکے گا. انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کو مزید تفصیلات فون نمبر پر آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا سایہ تادین ہم پر قائم و دائم فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا سبحان یا دیان یا ذا الجلال والاکرام یا سبوح یا قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ رحمان رحیم رحیم و کریم پروردگار، ہمارا تیری بارگاہ میں آنا، بیٹھنا، اس علم دین کی محفل میں بیٹھنا، اس نیک مشن کے لیے بیٹھنا، مولا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما. مولا کریم تیرے محبوبوں کا صدقہ ہماری ان تمام کاوشوں کو، میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی تمام کاوشوں کو، صاحبزادگان کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما. رب العالمین اس کار خیر میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اچھے انداز سے اخلاص کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دکھاوے سے محفوظ فرما. رب العالمین اخلاص کی نعمت عطا فرما. رب العالمین للہیت کے ساتھ تیری مخلوق کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین مرکزی خانقاہ تاری جہانگیر انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان کو عروج و ترقی اور کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. رب العالمین جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں رب العالمین تمام شعبہ جات کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا. رب العالمین ایسے معاونین عطا فرما جو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کر سکے. مولا کریم جتنے بھی پریشان حال ہیں، جادو زدہ ہیں، سحر زدہ ہیں، آسیب زدہ ہیں، اثرات زدہ ہیں، مولا ان سب کو ولی کامل حضور سیدی و مولائی و ملجائی شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابو اللہ جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے صدقہ وسیلے سے مولا کریم شفا یابی نصیب فرما. بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما. تندرستوں کو فراغ دستی عطا فرما. بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما. برسر روزگاروں کو ان کے حلال و طیب رزق میں خوب برکتیں وسعت عطا فرما. جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، جو کرونا کے مرض میں وبائی امراض میں مبتلا ہے، انہیں مولا شفا یابی عطا فرما. مولا کریم اس موذی مرض سے نجات نصیب فرما. مولا کریم تیرے محبوبوں کا صدقہ، مولا کریم تیرے نیک بندوں کا صدقہ ہماری تمام حاجتیں، تمام دعائیں، تمام مرادیں رمضان مبارکہ کے اس آخری عشرے کے صدقہ طفیل قبول و منظور فرما. اے خالق ہر بلندی و پستی، ششچید عطا بکن دہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی. ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.